الحمد لله الذي قال أحل الله البيع وحرم الربا أما بعد دل ہو بھی چکا ٹکڑے ٹکڑے حد ہو بھی چکی بربادی کی دل ہو بھی چکا ٹکڑے ٹکڑے حد ہو بھی چکی بربادی کی کمزور کہاں تک جھیلیں گے اپنوں کی جفا غیروں کے ستم قابل احترام علماء کرام مشرق و مربی اساتذہ اعظام ارچمستان نعمانیہ کے نشر گفتہ پھولوں ہزارہا سجدہ تشکر بجا لاؤں ہوں اس وحدہ لا شریک کے دربار میں جس نے حرمت سود پر 10 آیتیں اور قلب رسول پر 47 احادیث کا نزول فرما کر صبح قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو بطن جہنم کے کیڑوں کھانے والا بننے اور اپنے پیٹ کو اژدہوں کا ٹھکانہ بنانے سے آگاہ کیا اور وہی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا نے سود خور کو 70 ماؤں سے زنا کرنے سے بھی بدتر قرار دے کر اپنے کلام مقدس میں 5 سزائیں مقرر کی۔ حضرات سامعین، سوال یہ ہے کہ آخر خدا نے سود خوری و سود خواری پر یہ سزائیں کیوں مقرر کی؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرما کر انہیں جنگ کے لیے کیوں آمادہ کیا؟ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس کے ذریعے انہیں خبطی کے وصف سے کیوں متصف کیا؟ اور ان کے شان میں واللہ لا يحب كل كفار اثیم جیسے الفاظ کا تلفظ کیوں کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے جب ہم اپنے دماغ کے فکری رگوں کو عالمی معاشرے کی طرف پھیرتے ہیں تو جی جلنے لگتا ہے، شرمندگی و پشیمانی سے پیشانی اور قالب ہو جاتی ہے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں کہ سودی لین دین کی وجہ سے ضعیف انسانیت مظلومیت کی سسکیاں لے رہی ہیں، آپسی الفت و محبت کو دمک چاٹ رہی ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اکل حلال سے منہ موڑا جا رہا ہے، اور یہ واقعات اخبارات کی زینت بن رہے ہیں کہ سود کے مقررہ وقت نہ ملنے سے 22 سالہ نوجوان 42 سالہ بزرگ کی داڑھی پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ ہر انسان سود کی لالچ میں فرمان الہی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کسی انسان کو قرض دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اس بات سے انحراف کر کے سود پر پیسہ دے رہا ہے، اسی لیے کہ اسے 5 کا 10 ملے گا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ دادا کا لیا ہوا قرض ہوتے تک وراثت میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ذرا توجہ کرنا، دنیا کے 6 ارب 80 کروڑ انسانوں میں سے صرف 5 کروڑ انسان ہر ماہ 10 روپے سود ادا کرے تو ایک ماہ میں 50 کروڑ روپے سود خوروں اور بینکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ماں کے نام سے اپنا نسب بیان کرنے والے یورپی آدم خوروں نے سودی کاروبار کو پرکشش و پرفریب اسکیموں میں ڈھال کر انفرادی انسانوں ہی کی نہیں بلکہ ملکوں کے حالات کو زیرن کر دیا ہے، کیونکہ اب کوئی ملک دوسرے ملک کو بغیر سود کے قرض نہیں دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، پھر معاشرے کا 70% طبقہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، یا لاعلاج مریض بن جاتا ہے، یا پھر وقت کے ڈاکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن حضرات، آگ چلانے سے آگ نہیں بجھتی، پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ ہمدرد ہے تو آگ بجھانے کی سوچیے، ہمدرد ہے تو آگ بجھانے کی سوچیے، جلتے ہوئے مکان کا منظر نہ دیکھیے۔ اس اجتماعی فتنے کی سرکوبی کے لیے فرمان رسول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت رکشہ چلانے والے سے لے کے جہاز کے پائلٹ تک سبھی سباکاری کے علاج کو ڈاکٹر ہے۔ لیکن علماء ورثۃ الانبیاء کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے، کیونکہ یہی انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ یہی نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء کرام سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو ایک چھت کے نیچے لا کر کم از کم 1 ماہ محلات و قصبات میں کیمپ قائم کر کے انہیں سود کی تحریر آمیز وعیدوں سے آگاہ کریں۔ جب مسلمان ان وعیدوں کو سن کر اپنے دامن سے سود کے کیچڑ کو صاف کر لیں گے اور اپنی زبان سے، بیان سے، وعظ سے، تقریر سے، تحریر سے، تفسیر سے، تبشیر سے، تعریف سے، تصنیف سے، تجارت سے اور ملازمت سے اس ملک بیماری کے علاج کے لیے مستعد ہو جائیں گے، تو پھر خدا کی قسم انی لا اضیع عمل عامل منکم کہ خدا محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کے تحت خدا اس محنت و کاوش کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ دوسری قومیں بھی اس کی فوائد دے کر اس طرف سبقت کریں گی، پھر خود بخود تنظیمیں وجود میں آئیں گی، پھر ووٹ کی طرف سے حکومت بھی غیر سودی بینک قائم کریں گی، پھر وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر کا قوت کرائے گا۔ مانا کہ وسائل میسر نہیں، مانا کہ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، مگر نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے۔ اور پلٹ دو فرش ہلا دو عرش اب بھی اے نوتوان ہو تم،
پلٹ دو فرش ہلا دو عرش اب بھی ہے ناتوان ہو تم اگر تم سب کی آوازوں کی ایک آواز بن جائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.